الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت صدقہ فطر کے حوالے سے ایک اہم مسئلے کی صراحت کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا منصوص اشیاء کے علاوہ صدقہ فطر کے اندر وہ اشیاء کے جن کو احادیث میں بیان کر دیا گیا ہے، یعنی کھجور، گندم، جو، کشمش، ان کے علاوہ قیمت بھی صدقہ فطر میں دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی؟ تو اس حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ صدقہ فطر کے اندر یہ چیزیں بھی دے سکتے ہیں اور ان کی قیمت بھی دے سکتے ہیں، اور ان چیزوں کے علاوہ جو بقیہ اناج ہوتا ہے، دالیں ہیں، جو ہے، جوار ہے، چنا ہے، ان کو بھی صدقہ فطر کے اندر دیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ان چیزوں سے صدقہ فطر دیں گے، یعنی گندم، کھجور، جو اور کشمش، جب ان چیزوں سے صدقہ فطر دیں گے تو پھر وزن کا اعتبار ہوگا۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا وزن بیان کیا ہے یا احادیث میں، روایات میں جو ان کا وزن موجود ہے، پھر اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ یعنی گندم ہے تو وہ نصف سا ہے، اور کھجور اور کشمش اور جو ہیں تو وہ 1 سا ہے، تو اس وقت ہم وزن کے مطابق صدقہ فطر نکالیں گے جب انہی چیزوں سے صدقہ فطر دیں گے۔ اور اگر جب ان چیزوں کے علاوہ بقیہ اناج سے صدقہ فطر نکالیں گے، یعنی کوئی شخص ہے وہ دال کے ذریعے سے نکالنا چاہ رہا ہے، یا کوئی شخص جو ہے وہ چنے کے ذریعے سے صدقہ فطر نکالنا چاہ رہا ہے، یا کوئی چاول کے ذریعے سے نکالنا چاہ رہا ہے، یا اس کے علاوہ پیسوں کے ذریعے سے نکالنا چاہ رہا ہے، تو جب ان چیزوں کے علاوہ بقیہ اناج سے یا پیسوں سے صدقہ فطر دیں گے تو پھر ان کے وزن کی جو قیمت ہوگی اس کا اعتبار ہوگا۔ چونکہ اختیار ہوتا ہے کہ چاروں چیزوں میں سے جو چاہے اس کے ذریعے صدقہ فطر نکال لیں، تو پھر مثال کے طور پر جو گندم ہے، اگر کوئی شخص اس کے ذریعے سے صدقہ فطر نکالتا ہے تو گندم کا جو ریٹ ہے، یعنی 2 کلو اور 50 گرام کا جو ریٹ بنتا ہے، وہ مثال دے رہا ہوں کہ اگر وہ 100 روپیہ بنتا ہے تو اس 100 روپے کے جتنے چنے آئیں گے اتنے چنے صدقہ فطر میں دینا شرعاً جائز ہے، اس کی اجازت ہے۔ اس 100 روپے کے جتنے جو ہے نا وہ چاول آتے ہیں اتنے چاول صدقہ فطر میں دیے جا سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر اصل چیز یہ ہے کہ جب ان چیزوں کے علاوہ ہم کسی اور اناج سے صدقہ فطر دیں گے تو پھر ان کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ قیمت کے اعتبار سے پھر ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے، وزن کے اعتبار سے ہم نہیں دیکھیں گے، یعنی 2 کلو اور 50 گرام جو ہے نا وہ گندم بنتی ہے صدقہ فطر کے اندر، تو 2 کلو 50 گرام جو ہے نا کوئی شخص چاول دینا چاہے تو یہ شرعی اعتبار سے جو ہے نا وہ درست نہیں ہے۔ تو اصل کے اندر جب بقیہ اناج سے دیں گے تو پھر ہم قیمت کا لحاظ کریں گے کہ 2 کلو 50 گرام جو گندم ہے اس کا جتنی قیمت ہے اس کی مارکیٹ کے اندر موجودہ، اتنے کے جتنے چاول آتے ہیں اتنے چاول جو ہے نا وہ صدقہ فطر میں دیے جا سکتے ہیں، اتنے پیسے صدقہ فطر میں دیے جا سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر تیسری بات یہ ہے کہ اصل جو مقصد ہے صدقہ فطر کے لازم کرنے کا وہ فقیر کی حاجت کو بھی پورا کرنا ہے۔ جہاں اور اس میں حکمتیں ہیں وہاں یہ حکمت بھی ہے کہ فقراء کے لیے خرد و نوش ہو جائے، ان کی حاجات کے لیے ایک وسیلہ بن جائے پورا کرنے کے لیے۔ تو جو فقیر کی حاجت ہے وہ صرف اور صرف انہی چیزوں کے متعلق نہیں ہے، یہ چیزیں بھی اس کی حاجت کو پورا کرتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جو ہے نا وہ زندگی کے اندر انسان کی حاجات ہوتی ہیں، تو دیکھ لیا جائے جس چیز کی فقراء کو، مساکین کو زیادہ ضرورت ہو اس چیز کا صدقہ فطر میں دینا افضل ہے۔ اگر ان کو کھجوروں کی زیادہ ضرورت ہے تو کھجوریں دینا افضل ہے، اگر گندم کی زیادہ ضرورت ہے تو گندم دینا افضل ہے، اور اگر اس کے علاوہ ان کو پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے تو پیسے دینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو حاجت کو دیکھ لیا جائے اور ضرورت کو دیکھ لیا جائے کہ اس وقت وہ کس چیز کے زیادہ محتاج ہیں، کس چیز کی جو نا ان کے ہاں قحط سالی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی علماء نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، چنانچہ فتاوی ہندیہ کے اندر بھی اس چیز کی صراحت فرمائی گئی کہ گندم کی بجائے، جو کی بجائے اس کا آٹا دینا یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں آٹا بنانے کے اندر جو ہے نا وہ ان کو تکلف سے کام لینا پڑے گا۔ اور اس سے افضل یہ ہے کہ قیمت دے دے، خواہ گندم کی قیمت دے دے، جو کی دے دے، کھجور کی دے دے، کشمش کی دے دے، اس کو اختیار ہے، مگر زمانہ قحط سالی میں خود ان کا دینا قیمت کے دینے سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ لوگوں کے ہاں قحط سالی جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے، پڑ چکی ہو، ان کے پاس گندم ہی نہ ہو، کھانے کی اشیاء نہ ہو، تو اس وقت ان کو زیادہ ضرورت ان اشیاء کی ہے، پیسوں کی نہیں ہے، تو اس وقت ضرورت کے پیش نظر ان چیزوں کا دینا افضل ہے، اور اگر چیزیں اب آسانی میسر ہوں تو پھر پیسوں کا دینا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا وہ کچھ تفصیل ہے، اس حوالے سے اس کو ملحوظ رکھ لیا جائے اور اس کے مطابق عمل کر لیا جائے۔
اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔